الحمد والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت رحمت کرم اور فضیلت والے دن ہم سب اپنے خالق و مالک کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں، اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات، یہ جمادی الاخری اور عام طور پہ ہمارے ہاں جمادی الثانی کے نام سے یہ اسلامی مہینہ معروف و مشہور ہے، اور اس ماہ مبارک میں یوم وصال ہے پہلے خلیفہ راشد یار غار مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس مناسبت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل اسلام بستے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، نذرانہ محبت پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی تعلیمات کا اور ان کے کردار کا اور ان کی شخصیت کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک میں اور گزشتہ رات جو ہمارا ویکلی بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، اس میں بھی میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اور مرتبہ اور اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کی۔ یہ دو معروف اور مشہور قرآن حکیم کے حصے جو میں نے تلاوت کیے ہیں، پہلی آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ مختلف اقوال مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے تحت ذکر فرمائے ہیں، اور وہ انشاءاللہ العزیز اس میں سے ایک قول جو ہے وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں لوگوں، سچوں سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور عمر فاروق کی ذات ہے۔ سچوں سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ایک قول اس آیہ کریمہ کے تحت حضرت سعید بن جبیر کا مفسرین نے یہ بیان کیا۔ دوسری جو آیہ کریمہ ہے سورہ توبہ کی، اس کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا اور اس میں غار ثور کا ذکر اللہ نے فرمایا، جب ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
غار ثور کے اندر موجود تھے، اور کافر تلاش کرتے ہوئے اس غار کے بالکل عین دہانے پر، اس کے منہ پر آ گئے تھے۔ اگر وہ نیچے اس طرح دیکھتے تو بالکل سامنے سیدنا صدیق اکبر اور حضور کریم علیہ السلام کی ذات موجود ہے، اور جب سامنے انہیں کھڑا ہوا دیکھا تو سیدنا ابو بکر نے کہا حضور یہ تو پہنچ گئے یہاں پر۔ تو وہ جو منظر تھا، اللہ نے صبح قیامت تک اس محب اور محبوب کی گفتگو کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ ثانی اثنین، وہ جو دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، کیا؟ لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس خوبصورتی کے ساتھ، یعنی آپ ان الفاظوں پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس منظر کو کن الفاظوں کے اندر بیان فرمایا، کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر، یہ تحزن، یہ حزن، یہ جو حزن ہے نا اس کے اندر کہ گھبراؤ نہیں، لا تحزن، یہ حزن اپنی ذات کا نہیں تھا سیدنا ابو بکر صدیق کو کہ کافر پہنچ گئے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، نہیں، بلکہ انہیں فکر تھا تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا۔ حضور کے آ گئے تھے ناڑی۔ اب دو کی گفتگو ہے، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جو اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا۔ کیا کہا صاحب سے؟ حضور کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے صاحب کہا ابو بکر صدیق کو، اللہ نے یہ شرف صحابہ کی جماعت میں سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کیا کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے صاحب کہا مدینے والے کا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے رفیق سے فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات ہیں جن کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سے اقوال، جن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے خلیفہ راشد ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام عبداللہ ہے آپ کا، ابن ابی قحافہ کے بیٹے ہیں۔ عتیق آپ کا ٹائٹل ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عتیق اسے کہتے ہیں جسے آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ اور یہ شان اللہ نے بلند و بالا مقام اور مرتبہ آپ کو، بچپن کے ساتھی ہیں سرکار کی، بچپن سے ساتھ رہے، جوانی میں ساتھ رہے، ساری زندگی مدینے والے کے قرب میں گزری ہے، بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی۔ میں نے رات بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی کسی بات میں تردد نہیں تھا، وہم نہیں تھا، شک نہیں تھا۔ بچپن سے جوانی تک اور اعلان نبوت تک پکا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی زبان سے بات نکلتی سچ ہے۔ بالکل یہ یقین تھا سیدنا ابو بکر صدیق کو کہ یہ سچے ہیں، ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے، سچ نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا بغیر دلیل تک سب سے پہلے تصدیق کیا، سب سے پہلے مردوں کے اندر سب سے پہلے قبول اسلام کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات پاکیزہ کردار، بہت سے صحابہ، جماعت صحابہ میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اس وقت جب بت پرستی تھی، شراب نوشی تھی، گناہ تھے، برائیاں تھی معاشرے کے اندر، لیکن اللہ نے ان کے دامن کو ان گناہوں سے پاک و صاف رکھا۔ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ کبھی شراب نہیں دی، کبھی بت پرستی نہیں کی، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے سامنے نہیں گئے، بچپن سے نفرت تھی ان کے اندر ان تمام چیزوں کی، پاکیزہ کردار۔ اور ایک بات جو بالخصوص میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے وہ اوصاف جو سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ہوا یہ کہ جب آپ نے قبول اسلام کیا تو لوگ مکہ والوں نے بڑا ستایا، بڑے ظلم و زیادتی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق راہ حق کے اندر بڑا ستایا جاتا ہے،
یہ انبیاء سے لے کر آج تک تاریخ ہے. لوگ معاف نہیں کرتے، تنگ کرتے ہیں، مخالفین بھی ہوتے ہیں، منافقین بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں ہر قسم کے لوگ. کو سارے دین کے ساتھ وفادار اور دین سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، حاسدین بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں، فتنہ پرور بھی ہوتے ہیں. ہر بندے نے اپنی اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. بڑا ستایا اس وقت بھی مکہ والوں نے، حتیٰ کہ ہجرت حبشہ کے لیے صحابہ کو بھیجا. نبی پاک علیہ السلام نے ابھی چند لوگ قبول اسلام کیا تھا انہوں نے، اور بھیجا گیا وہاں. اللہ اکبر. آپ اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے، چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی، مسجد نما مصلی بنایا ہوا تھا، وہاں عبادت کرتے، نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، تلاوت کرتے. اب انہیں برداشت نہیں تھی، مخالفت طوفان بڑا سامنا تھا سیدنا ابو بکر سے. بلا کر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے میں بھی حبشہ چلا جاؤں. ہجرت کے ارادے سے سیدنا صدیق اکبر آپ روانہ ہوئے مکہ سے کہ اب یہاں رہنا جہاں اللہ کا نام ہی نہ لیا دینے جائے، جہاں رب کے ذکر پہ پابندی ہو، جہاں بندہ خدا کی عبادت نہ کر سکے. کیا کرنا یہاں رہ کر؟ چلو کسی ایسی سرزمین پہ چلتے ہیں جہاں آرام اور سکون کے ساتھ کم از کم اللہ کا عبادت تو کریں گے، ذکر تو کریں گے خدا کا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. جہاں پر چل پڑے. اور راستے میں قبیلہ کارن کا سردار ملا، بڑا تکڑا سردار تھا. تو وہ راستے میں آپ کو ملا اور اس نے آپ کو روکا، روک کر کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، حبشہ کی جانب ارادہ ہے میرا کہ میں وہاں ہجرت کر جاؤں. تو اس نے روک لیا آپ کو. اس نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں امان دیتا ہوں آپ کو، میں اپنی امان دیتا ہوں، میں سردار ہوں. آج کے بعد کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. میں اپنی امان آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. میں جا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد ابو بکر صدیق میری امان میں. خبردار کسی نے ان کی طرف ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی اور دیکھنے کی کوشش کی. یہ میری امان کے اندر ہے. اور اس نے اس قبیلے کے سردار، قبیلہ کارن کے سردار نے جو جملے کہے اس موقع پر، جو جملے کہے، اللہ اکبر. اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا یہاں سے. کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ مفلسوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی، مفلسوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بہترین سلوک کرنے والے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ. میں اس لیے آپ کو نہیں جانے دوں گا. آپ تو یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. جس شخص کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں اس شخص کو مکہ کی وادی چھوڑ کر اور مکہ کی دھرتی چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ ہم جانے نہیں دیں گے. اتنے اعلیٰ اوصاف والا بندہ ہمارے اندر موجود ہو اور وہ یہاں سے چلا جائے. یہ قبیلہ کارن کے سردار نے سیدنا ابو بکر کی شان بیان کی. اللہ اکبر. اور اس نے کہا کہ آپ مظلوموں کی، مفلسوں کی مدد کرنے والے، قرابت داروں کا خیال کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، مہمان نوازی، مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والے. یہ کون؟ یہ قبیلے کا سردار، قبیلے کا سردار سیدنا ابو بکر کی یہ شان بیان کر. ایسا کردار، بیہیویئر، کیریکٹر والا بندہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے، ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو. تو یہ اتنے ہی رہنا ہے، میری امان ہے. میں بات کرتا ہوں مکہ والوں سے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی. شارح بخاری، امام المحدثین، دنیا اسلام کا عظیم محدث، قاہرہ میں آپ کا مزار ہے. بخاری کی شرح لکھی کتنی بڑی جلدوں کے اندر انہوں نے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے، لوگوں یہ جو بات اس قبیلے کے سردار نے یہ جو اوصاف بیان کیے نا ابو بکر صدیق کے، یہ دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے کہ جو چیزیں اس قبیلے کے سردار نے ابو بکر صدیق کے لیے ان کے اوصاف بیان کیے، یہ وہی اوصاف ہیں جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے غار حرا سے واپسی پر رسول کریم علیہ السلام کے بیان فرمائے. وہی اوصاف جو سرکار کے بیان ہوئے، وہی چیزیں ان کے کردار اور بیہیویئر کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. بچپن سے ساتھ رہے، حضور کو دیکھا. میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ عرض کی تھی. بخاری شریف کی روایت ہے، مختلف تھوڑے سے الفاظوں کے ساتھ آتی ہے. حضور کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا غار حرا سے، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات نازل ہوئی. پہلی مرتبہ جبریل امین سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سینے سے لگا کے آپ کو جپھی ڈالی اور تھوڑا سا، اور یہ پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی. نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے
آپ پسینے میں شرابور تھے، آپ نے وہ سارا واقعہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد اور بتایا کہ ایسے ایسے ہوا۔ اب وہ بٹھایا، کمبل اڑاؤ، زملونی، کمبل اڑاؤ مجھے، کمبل اڑاؤ، کمبل اڑایا گیا، آپ تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد پھر سیدہ ام المومنین نے آپ کے اوصاف بیان کیے، حوصلہ بنایا، انہوں نے حوصلہ دیا سرکار کو اس موقع پر، اللہ اکبر۔ وہ روایت کر کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کبھی بھی آپ کو بے آبرو نہیں فرمائے گا۔ یہ سیدہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر، تو انہوں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، تسی نہ گھبراؤ، اللہ تو انہوں کبھی بھی پریشان نہیں کون دے گا، رب کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آئے گا، آپ پریشان نہ ہوں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ بالکل نہ گھبرائیں، پریشان ہی نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ پھر آگے انہوں نے وہ چیزیں بیان کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں پہلی بات فرمائی انک لا تصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، میرے آقا آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے بیان کی وتحمل الکل، آپ وہ ہیں جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، اے غریباں دے کم آندے ہو، غریباں دا بوجھ اٹھاندے ہو، لوگاں دے دکھ درد وڈدے ہو، لوگوں کے دکھ درد میں دوسروں کے کام آتے ہو۔ اور پھر فرمایا وتکسب المعدوم، نادار فقیر لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ وتقری الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، گھر میں مہمان آ جائے خدمت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی اور ان کی عزت افزائی فرماتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لوگوں کتنا بڑا شرف ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ اوصاف جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اور اعلیٰ انسانی اخلاقی قدریں اور وہ اصول رہنما اصول زندگی کے جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں جو چیزیں موجود تھیں وہی سارے اوصاف سیدنا صدیق اکبر میں موجود تھے اس زمانہ جاہلیت کے اندر۔ وہ قبیلہ کارن کا سردار جب حضرت ابوبکر صدیق کی بات کرتا ہے تو اس نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا میں نہیں تو جان دینا تمہیں، آپ مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، میں آپ کی پشت پہ کھڑا ہوں گا، میں اپنی امان میں لیتا ہوں آپ کو، آج کے بعد کسی نے آپ کو تنگ نہیں کرنا، آپ میری امان میں مکہ والوں سے بات کرتا ہوں، کوئی تنگ نہیں کرے آپ کو۔ کیوں؟ فرمایا میں ایسے شخص کو مکے سے نہیں جانے دوں گا جو مفلسوں کی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، یتیموں کی کفالت اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ امام المحدثین حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف کہ وہ اوصاف جو رسول کریم علیہ السلام کی ذات میں سیدہ نے بیان کیے وہی اوصاف قبیلہ کارن کا سردار سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے انہوں نے یہ چیزیں بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن نشین ہم نے رکھنی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کے اندر یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ آج طرح طرح کے عقیدے فیس بک، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا جڑا کہ دی چاہتا ہے جو چیزیں چڑھا دیتا ہے، ہاں جی، تو وہ یہ ساری چیزیں آج سوسائٹی کے اندر ایسی چلی آ رہی۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر نبیوں کے بعد تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں یہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے افضلیت کی۔ اس عقیدے کے اوپر پختگی کے ساتھ قائم رہنا ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، اور یہی بات پیچھے سے حالانکہ اگرچہ ہمارے ہاں جو سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے اور سہروردیہ ہے، شاذلیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ بھی ایک واسطے سے، اور یہ جتنے سلاسل ہیں طریقت کے اندر ان تمام سلاسل کے امام سیدنا حیدر کرار، طریقت تصوف کے اندر سلاسل طریقت کے اندر ہمارے سلسلے کے جو امام اور پیشوا ہیں جن سے فیض پوری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے،
لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر پہ فضیلت نہ دو، بلکہ آپ کے ایسے الفاظ روایات کے اندر ملتے ہیں جس کا فرمایا میں انہوں سزا دوں گا جڑا ابو بکر صدیق دے ہوتے مینوں افضلیت دے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت کا کہ افضل، یہ دیکھیں نا جمعہ کے خطبہ جب پڑھے جاتے ہیں اکثر مساجد میں ان میں یہ لفظ پڑھا جاتا تھا، بچپن سے ہم سنتے آئے، آپ بھی سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ ہمارے ہاں خطبوں کے اندر باقاعدہ یہ لفظ علماء انہوں نے لکھے ہیں، یہ پڑھے جاتے ہیں کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد انسانوں کے اندر سب سے افضل ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت کا شعر بھی رات ایک میں نے سلام رضا کا وہ میں رات جو پڑھ رہا تھا، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل، اعلیٰ حضرت نے یہ ساری چیزیں اپنے اس سلام کے ایک شعر کے اندر بیان فرمائی، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل، رسولوں کے بعد خلق کے اندر سب سے افضل، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین، ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو ثانی اثنین جو غار میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو رسول اللہ کے ساتھ میں ہجرت کی رات غار ثور میں تھے، ان پہ لاکھوں سلام ہو، لا تعداد سلام ہو اس شخصیت پر جسے اللہ نے یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا۔ حضرات سب اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا، اور عشق میں تو اتنے فنا تھے سرکار کے کہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ رات کو جب حضور حجرے میں تشریف لے جاتے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے وہ ٹائم ہوتا تھا کہ آپ واپس اپنے گھر میں آتے۔ آپ مسجد نبی شریف میں گئے، جن حضرات نے زیارت کا شرف حاصل کیا، ادھر آپ کی جالیاں ہیں روضہ مبارک کی، محراب سے اگر آپ محراب نبوی جو ریاض الجنہ کے اندر محراب ہے، تھوڑی سی جگہ ہے نا سامنے جو جالیاں ہیں، بالکل تھوڑی سی چھوٹی مسجد جو پہلے پچھلی اصل مسجد ہے جو جس میں ریاض الجنہ والا جنتی ٹکڑا ہے اور سارا حصہ ہے، اس کے اس جانب دروازہ ہے باب ابو بکر صدیق، یعنی وہ جہاں باب ہے یہاں گھر تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ ادھر حضور کریم علیہ السلام کا آپ کا آشیانہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ، اور پھر آگے ریاض الجنہ اور حضور کا ممبر، حضور کی محراب، اور اس سے ادھر کو تھوڑا سا چلے جائیں 50 گز بھی نہیں ہوگا تو وہ سامنے جو دروازہ ہے میں باب ابو بکر صدیق آج بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ حجرے کو دروازے کے اوپر باقاعدہ اس حجرے کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ تھی سیدنا۔ یعنی ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب رات کو حضور حجرے میں تشریف لے جاتے تو آپ گھر آ جاتے، لیکن گھر آ کر ساری رات بستر پہ پہلو پلٹتے رہتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی نیند نہیں آتی تھی۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی، فرمایا حضور کریم علیہ السلام کے عشق میں، نبی کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ وہ تھوڑا سا جو وقت رات کا تھا وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میں گھر چلا جاؤں اور محبوب کے بغیر میرا یہ وقت گزرے، پاسے پلٹتے رہنا ساری رات، نیند نہیں آتی تھی، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب بلال اذان دے میں فوراً حضور کی خدمت میں آ جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کی محبت میں فنا تھے، اپنا مال اپنی ہر چیز قربان کی حضور کریم علیہ السلام کی قدموں پر، سارا مال اسلام کے لیے وقف کیا۔ اور میں یہاں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ ڈاکٹر جانسن، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ مینشن کیا تھا، یہ گلاسکو کی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر، آج سے کئی سال پہلے انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ یہ حالانکہ غیر مسلم جتنے لوگ ہیں ان کی اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے قرآن حکیم پر اور سیرت پر، نبی پر پاک علیہ السلام کی لائف پر، ان غیر مسلموں نے بڑی بڑی پی ایچ ڈیز کی، بڑے بڑے مقالہ جات لکھے گئے حروف مقطعات پر، یہ الف لام میم اور ہا میم، اور یہ اس پر پی ایچ ڈیز موجود ہیں غیر مسلموں کی، یعنی ان چیزوں پر ان لوگوں نے تو بڑا اس کو پڑھا۔ ہمارا تو آج وہ تعلق ریسرچ کے ساتھ اور علم کے ساتھ نہیں رہا، وگرنہ یہ لوگ تو پڑھتے ہیں، ڈیپلی جاتے ہیں۔ گلاسکو یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر جانسن، انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ان کی پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد، جب سرکار نے اس حیات ظاہری سے پردہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام، حضور کے وصال کے بعد امت کو جو مسائل درپیش ہوئے، جو خطرات آئے، ان خطرات میں کس طرح امت کی کشتی کو سنبھالا دیا ابو بکر صدیق نے۔
یعنی کس انداز میں حضور کے وصال کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے، جو خطرات سامنے آئے، ان خطرات میں کس طرح امت کو جوڑا اور امت کو رکھا قائم اور امت کے مسائل کو حل کیا ابو بکر صدیق نے۔ بڑی بڑی مسائل پیدا ہوئے نا حضور کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد، اور بڑا وہ مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اس موقع پر ڈاکٹر جانسن کی پی ایچ ڈی انہوں نے اس حوالے سے لکھا کہ وصال مبارک کے بعد پیدا ہونے والے خطرات سے کس طرح امت کو بچایا ابو بکر صدیق نے۔ اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر جانسن نے، اور اس نے لکھا، اس پر بڑا لمبا چوڑا جو ان کا تھیسس تھا وہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے کر کے اس میں ایک جملہ لکھا جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ آج مسلم دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان کا دن مناتی ہے، جی ان کا وصال کا دن آتا ہے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو اس نے آگے یہ سارا لکھ کر اس نے ایک بات کہی کہ اس نے کہا ریممبر، آخر میں اس نے کہا ساری گفتگو کے بعد، ریممبر ابو بکر واز ناٹ گیون دس اسٹیٹس بائی چیریٹی، ابو بکر واز ناٹ گیون دس اسٹیٹس بائی چیریٹی، یہ انہیں چیریٹی میں یہ مقام نہیں ملا، ہی ارنڈ اٹ، انہوں نے اس کو حاصل کیا۔ اس سے پہلے ان کی قربانیاں دیکھو کہ اس نے تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا۔ ان کا لوگوں مقام ایسے ہی نہیں مل جاتے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی، کہ جو قربانیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں اس موقع پر۔ یہ ایک غیر مسلم نے یہ بات کی، اپنی پی ایچ ڈی کے اختتام پر اس نے یہ جملے لکھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا اور سب کچھ اپنا قربان کیا۔ حضرات ایسا ہی نہیں ہے کہ غار ثور کے اندر سانپ ڈس رہا ہو اور وہ اپنی ایڑی اسی بیل کے اوپر رکھ رہا ہو کہ مجھے تو تکلیف ہو، زہر مجھے تو لگے، میری جان جاتی ہے تو جائے، میرے محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، پتا ہے زہریلا سانپ ہے، ڈس رہا ہے، لیکن قدم نہیں وہاں سے ہٹا ہے کہ میرے محبوب کو ذرا سی بھی میرے محبوب کے آرام کے اندر خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ اپنا ہر شے قربان کی۔ ایک دن سرکار تشریف فرما تھے، رات بھی میں نے عرض کی یہ روایت، سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا، لوگوں مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں پسند ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس دنیا کے اندر نیک بیوی پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، خاتون نیک وائف، نیک صالح عورت ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا نماز مجھے پسند ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ تیسرا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، اے عطر لگایا کرو، جمعے والے دن کسی فنکشن میں جان خوشبو لگانی چاہیے، اس نیت سے لگانی چاہیے کہ مدینے والے کی سنت ہے، سرکار نے پسند کیا اس کو جی۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک سرکار کی، کمی نہیں آنی چاہیے۔ بندہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، نماز نہ پڑھے، جماعت چھوڑ دے، نماز کو اہمیت نہ دے، بدقسمتی ہے، پھر اور کیا ہے۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومنین کی معراج ہے، یہ تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کتنی اس کی اہمیت ہے، اور بندہ نہ پڑھے، امتی ہو کے نہ پڑھے، بدقسمتی ہے پھر اس کی۔ تو حضرات اس میں بھی جو سستی ہے، کوتاہی ہے نماز کے مسئلے میں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں بیان کی، نیک عورت پسند ہے، خوشبو پسند ہے جی حضور پاک علیہ السلام نے، اور آپ نے فرمایا نماز بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سامنے بیٹھے، انہوں نے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ انہوں نے کہا حضور میں نے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے پوچھا تمہیں کیا چیزیں 3 پسند ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا مال آپ کے قدموں پہ قربان کرنا پسند ہے، اپنا مال آپ کے قدموں پہ قربان کرنا ابوبکر کو پسند ہے۔ حضور میری بیٹی کا آپ کے نکاح میں آنا مجھے پسند ہے، کہ ابوبکر کی بیٹی آپ کی زوجہ اور مومنین کی ماں، یہ شرف رتبہ اس کو حاصل ہوا، حضور یہ بات مجھے پسند ہے۔ اور تیسری پتہ کیا، اس کو محبت میں ڈوبی ہوئی فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تیجی کا لے پسند ہے، چہرہ تہاڈا ہوئے، نظراں ابوبکر دیاں ہون، ساری زندگی مصطفیٰ نو تکدیاں گزر جائے، حضور آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے زندگی تمام ہو جائے جی۔ اللہ اکبر۔
النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مجھے پسند ہے۔ حضور نے 3 فرمائی، انہوں نے بھی 3 باتیں ارشاد کی۔ اور حضرات اللہ نے بڑا بلند و بالا مقام، اور میں جو بات یہ اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ آئندہ کسی موقع کے اوپر اس پر تفصیل کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ یہ جو ڈاکٹر جانسن نے جو بات کہی نا اپنی پی ایچ ڈی کے اندر کہ حضور کی امت کو کس طرح بچایا ابو بکر صدیق نے خطرات سے، یہ ایک غیر مسلم کی جو پی ایچ ڈی ہے اس میں انہوں نے جو یہ بات کہی کہ کس طرح کن خطرات سے امت کو بچایا، وہ خطرات انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ بھی سارے عرض کروں گا کہ آپ کے وصال مبارک کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں ان میں کون کون سے وہ خطرات تھے جن میں امت کی رہنمائی کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان میں سب سے اہم ترین جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ختم نبوت تھا۔ حضور کریم علیہ السلام کے وصال مبارک سے پہلے کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، آخری آپ کے ایام تھے، مسیلمہ کذاب نے اور کچھ اور لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کہیں پیدا ہو۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد لوگوں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں۔ فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے 30 کذاب ہوں، وہ پیدا ہوں گے، سن لو میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد اور کوئی رسول نہیں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا اس وقت، جس خطرے سے بچایا اس وقت، کیونکہ حضور کا وصال ہوا تھا، نئی بات تھی، مسلمان پریشان تھے، حالات مختلف تھے، جو خطرات اس وقت سامنے آئے ان میں ایک بڑا خطرہ جس پر بند باندھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاد کیا، باقاعدہ لشکر بھیجا، جنگ ہوئی بہت بڑی، کتنے 100 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے۔ فرمایا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور بلیف ہے امام الانبیاء علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اگر جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا، اس کا اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ حضرات دیکھیں کہ غیر مسلم نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر جانسن نے پی ایچ ڈی اس پر کی کہ سیدنا صدیق اکبر نے وصال مبارک کے بعد کس طرح امت کو پیش آنے والے خطرات سے محفوظ رکھا۔ تو ان میں سب سے اہم ترین جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ختم نبوت تھا۔ یہ ہمیں بھی اس کی اہمیت سے آگاہ رہنا چاہیے اور اپنی نوجوان سے، کیونکہ یہ فتنہ و فساد کا دور ہے، فتنہ و فساد کا دور ہے، اور لوگ طرح طرح سے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پر، جو سوز، جو عشق، جو محبت اور جو فیض اللہ ان کا ہے وہ ہمیں بھی اس سے حصہ نصیب فرمائے، اور جو عشق و محبت اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اس کا فیض اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھے، حضور کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ایک دو اعلانات